الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا إشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ مل کے پڑھیے ذرا صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون۔ نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام سناخان حضرات اور قرآن و حدیث دی روشنی وچ
خطابات و بیانات سننے واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا یوسف علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام دی مبارک زندگی دے ہر جمعے چند گوشے تواڈے سامنے قرآن پاک دی روشنی وچ بیان کرن دی کوشش کیتی جا رہی ہے۔ اج اس ٹاپک دا نواں جمعہ ہے۔ پچھلے جمعے لاسٹ تے جڑی گفتگو سی اس کا خلاصہ تھوڑے گوش گزار کرنا چاہنا تاکہ اج دے ٹاپک نال اٹیچمنٹ واسطے ایک رستہ ہموار ہو جائے۔ پچھلی جمعے میں عرض کیتا سی کہ آپ نو رہائی ملی، جیل چو باہر تشریف لے آئے، ان عورتوں نے جنہ نے اپنے ہاتھ آپ دا حسن و جمال ویکھ کے ٹکڑے ٹکڑے کر لے، انہوں نے آپ دے حق وچ گواہیاں دیتیاں کہ قصور ساڈا ہے، یوسف علیہ السلام پاک نے، سب بولیے مل کے بولیے ذرا، قصور ساڈا ہے، یوسف علیہ السلام دا کوئی قصور نہیں۔ بی بی زلیخا عزیز مصر دی بیوی، اس نے بھی حضرت یوسف صدیق علیہ السلام دے حق وچ پاک دامنی دی گواہی پیش کی تھی۔ بادشاہ ولید بن ریان مصر دا بادشاہ، اس نے کہا کہ اتنا کامل، اتنا شریف النفس، اتنا پارسا، اتنا نیک سیرت جیل دے اندر رہے، یہ ٹھیک نہیں، اس نو آزاد کیتا جائے۔ آزادی دا پروانہ ملیا، آپ نے فرمایا کہ میں 12 سال جیل اندر گزارے نے، اے جڑے سنگی ساتھی جیل وچ میرے موجود نے، جنہاں نال میری شناسائی ہو چکی، انہوں میری شناسائی ہو چکی، ہن میں کلیاں جیل وچوں باہر نہیں جانا، جے مینوں کڈنا ہے تے انہاں ساریاں نو آزاد کیتا جائے، جے مینوں کڈنا ہے جیل وچوں تے ساریاں نو آزاد کیتا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے وسیلہ جلیلہ نال، حضرت یوسف علیہ السلام دے وسیلہ جلیلہ نال سارے جتنے جیل وچ ہے سن قیدی، انہاں سارے انہوں آزادی مل گئی۔ اللہ دا نبی اتھے بھی آزادی دلواندہ ہے تے اگے بھی آزادی عطا فرما دیتا ہے، کوئی شک علی گل نہیں۔ سارے قیدی آزاد ہو گئے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نو شاہی لباس زیب تن کروایا گیا، دیکھو کتھوں چلے تے کتھے پہنچے، اللہ ہر قدم اتے اپنے کرم دیاں بارشاں
اپنے اس نبی اتے برساندا ہے پیا اور فرمایا کہ آزمائش ہے پر یوسف ڈگمگانا نہیں، آزمائش ہے پر تیرے پائے ثبات وچ کدی لغزش نہ آئے۔ آپ کامل طریقے نال ہر سٹیپ نو گزاریا اور پورے امتحان وچوں پورے نمبر لے کے کامیاب ہوئے، پورے نمبر لے کے ہر امتحان وچ کسی جگہ ڈولے نہیں، کسی جگہ ڈگمگائے نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہ شاہی لباس، ہیرے جواہرات لگے، اور شاہی لباس پھر شاہی لباس ہے۔ ہن تے ساڈے جڑے وزیر اعظم صاحب نے انہاں دا سوٹ کم از کم کوئی 10 لاکھ دا تیار ہوندا ہے۔ جدوں آپ نے وزٹ تے تشریف لے جانا ہوندا نا جی باہر، تو اس وقت وہ ٹائی سمیت ان کا وہ 2 پیس یا 3 پیس 10 لاکھ میں تیار ہوتا ہے، اور وہ بھی قومی خزانے سے پیسہ عطا کیا جاتا ہے۔ قوم پاویں عید تے بھی سوٹ نہ سلوائے، قوم کو خوشیاں نصیب ہوں یا نہ ہوں، لیکن عیاشی عروج پہ ہے، چدراہٹ عروج پہ ہے۔ لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام ساری زندگی اس پوائنٹ تک اس حالت وچ گزاری کہ ہر بندے دی نگاہ جھک جاندی، ہر بندے دی آنکھ وچ آنسو آؤنا اکھ سعادت سمجھ دیئے۔ لیکن یوسف علیہ السلام گھبرائے نہیں۔ اج شاہی تخت تے آن دا وقت ہویا، شاہی لباس پا کے جدوں آپ نو بادشاہ ولید بن ریان دے دربار وچ لیاندا گیا نا، گل بڑی قابل غور ہے۔ جدوں لیاندا گیا تے بادشاہ کہن لگا، اللہ دا قرآن فرماندا ہے جڑے میں خطبے میں الفاظ تلاوت کی تھے، وقال الملک، بادشاہ کہن لگا اُؤْتُونِي بِهِ، یوسف نو لے کے آؤ میرے کول، انہوں میرے کول لے کے آؤ۔ کیوں؟ استخلصو لنفسی، تاکہ میں انہوں اپنے واسطے خاص مصاحب بنا کے رکھا، کیونکہ میں جان گیا یوسف کون ہے۔ اے ہوندہ نا مشیر خاص، تاکہ میں یوسف نو اپنا مشیر خاص بنا کے رکھا۔ نہ کہ بالکل ٹھیک ہے، شاہی تخت بادشاہ بیٹھا ہے، یوسف علیہ السلام شاہی تخت دے کول جس ویلے تشریف لے گئے نا، بادشاہ نے جی آیا نو آکھیا، اچھا بولیا کرو سبحان اللہ، بادشاہ نے خود ویلکم کیتا، بادشاہ نے مرحبا کیا، بادشاہ نے یوسف علیہ السلام دا اٹھ کے استقبال کیتا اور اپنے نال تخت تے بٹھایا۔ تو یوسف علیہ السلام نے بادشاہ نو سلام کیتا، بادشاہ نو سلام کیتا۔ وہ بادشاہ کہنے لگا ایک کیڑی زبان ہے یوسف، ایک کیڑی زبان ہے جس زبان نہ تو میرے تے سلام کرنا پیا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی زبان ہے، میرے چچا اسماعیل علیہ السلام دی زبان ہے، یہ انہوں دی زبان ہے، میرے عام محترم دی زبان ہے، اسماعیل علیہ السلام دی زبان ہے۔ پھر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے گفتگو کی تھی بادشاہ نال، دعا دیتی، وَدَعَا لَهُ بِالْعِبْرَانِيَّةِ، عبرانی زبان، پہلے عربی زبان ہن عبرانی زبان، عبرانی زبان وچ
بادشاہ نو دعا دیتی. انہیں آکھیا اے کیڑی زبان ہے, اے کیڑی زبان ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میرے آباء و اجداد کی زبان ہے, میرے آباء و اجداد کی زبان ہے, میرے ابا جی یعقوب علیہ السلام دی زبان. بادشاہ بڑا حیران ہویا. پھر بادشاہ نے قابل غور نکتا 70 زباناں تے عبور سی. بادشاہ نو کنیاں زباناں تے عبور سی؟ بولو بولو کنیاں تے 70 زباناں اتے بادشاہ نو عبور سی. تے حضرت یوسف علیہ السلام جڑے کتے پڑھے بھی نہیں آپ نو 72 زباناں ہوندیاں سن. اے جڑی ایک زبان وچ سلام کیتا نے, دوجی زبان وچ دعا دیتی نے, یہ دوویں زباناں بادشاہ نہیں سن آؤندیاں. بادشاہ جیڑی بولی وچ گل کرے اللہ دا نبی اسے بولی وچ ہی جواب دیتا ہے دیا. انہیں آکھیا یوسف تم کو عام نہیں, یوسف تم کوئی عام نہیں, کو خاص ہی ہے. میں تینوں اپنا مصاحب بنانا ہے, میں تینوں اپنا مشیر خاص بنانا ہے. جو میں آیت کریمہ دا ترجمہ تو انہوں سنا چکے ہیں. تو کو عام انسان نہیں. ان قابل غور بات ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کسی کالج دے اندر, کسی یونیورسٹی دے اندر علم حاصل نہیں کیتا. کوئی لینگویج سکھن واسطے کسی ٹیوٹر دے سامنے زانوے تلمس طے نہیں کیتے, کسی استاد دے سامنے نہیں بیٹھے. آدم علیہ السلام تو لے کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی ایک نبی یا ایک رسول دستے ہو جن نے کسی کالج میں جا کے پڑھیا ہوئے؟ چپ کر گئے ہو, بولو ہے کوئی کسی استاد کو پڑھیا ہوئے؟ کسی نبی دا کوئی استاد میں نو دس دے. نبیاں رسولاں دا جنہ علم ہے نا, اے اللہ نے آپ انہاں دے سینے میں ودیت فرمایا ہویا ہے. یہ تو پتہ لگا کہ مرزا کالا, دجال, کذاب, قادیانی وہ ہر لحاظ سے وہ جھوٹا تو ہے لیکن اس پوائنٹ میں بھی آ کے جھوٹا ہے. وہ کالج میں پڑھا, سکول میں پڑھا, اس کے استاد موجود ہیں, کتابوں میں لکھا ہے اس کے استاد موجود ہیں, لیکن جن نبیوں کے برابر آ کے وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے ان نبیوں کا کوئی استاد نہیں ہے. انہوں نے علم سیکھا ہے تو اپنے رب سے سیکھا ہوا ہے. انہاں علم سیکھے ہے تے اپنے, بولو بولو, اپنے رب کو سیکھے ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نو پرندیاں دی بولی آؤندی سی, ہے شوق سیکھن دا؟ ہے طریقہ میرے کو سیکھنا ہے تو گل کرو. پرندیاں دی بولی پر ایک کری سکھ گئی تے پھس گئے. ایک بندے نو بڑا شوق سی مینوں جی بولی آنی چاہیے. وہ کسی اللہ دے بندے آکھے بھی رہن دے, یہ بولی نہیں سیکھی دی. انہیں آکھا نا جی میرا دل کر دے. انہیں آکھا بھی یہ طریقہ ہی تینوں میں علم دے دینا پرندیاں دی بولی دا. وہ جڑے بندے نو شوق سی نا انہیں گھر دے اندر ایک بیر رکھیا سی اور ایک رکھیا سی مرغا اور ایک رکھیا سی کتا. 3 چیزاں دے گھر سے. کتا راکھی واسطے, تے مرغا فجر والے اذان اٹھان واسطے, بیدار کرن واسطے, اور بیل کھیتی باڑی کام کاج واسطے, ڈیرے داری واسطے. ایک دن دونوں بیٹھے کتا تے مرغا, انہیں صلاح کی تھی. انہیں کہا یار
تینوں تے کتوں نہ کتوں مال آ جاندہ ہے تے تینوں تے لب جاندہ ہے باہر پھر ٹر کے بھی کھا لینا ہے تے منوں تے نہ گھر سنگڑ پا کے کتا آندا ہے بھی منوں تے بنے آنے تے ہن دس میرا ہن کی بندوبست ہے؟ انہیں آکھیا فکر نہ کر کل ادھا بیل مر جانے تے بیل مریا تے تیری موئی لگ گئی وہ سارا گوشت تینوں ہی پانا ہونا وہ مالک نے سن لیا جنہیں بولی سکھی سی انہیں سن لیا انہیں چھتی بیل ویچ دیتا انہیں آگیا بھائی انہیں تو بیل ویچ دیتے انہیں آگیا فکر نہ کر جڑا گھوڑا انہیں بنے ہے نا انہیں کل مر جانا تیرا پھر بھی سوتر جانا انہیں گھوڑا بھی ویچ دیتا انہیں آگیا انہیں گھوڑا ویچ دیتا ہے انہیں آگیا فکر نہ کر کل انہیں دی اپنی واری ہے کل انہیں آپ مر جانے وہ پھر بھجیا دوڑیا انہیں آخیا جناب انہیں آخیا میں تینوں آخیا سی نہ سیکھی وہ تے تو ویچ لیا پر انہیں نو کیویں ویچنا یا اپنے آپ نو تو انہیں آخیا ہن ختم ہونا ہے تے تینوں بڑا لبنا ہی تو توں ٹینشن نہ لے جنیاں ہڈیاں ہوئیاں توں ہی کھانی ہے جڑا گوشت آیا تیرے ہی صحیح ہونا ہی ہن حضرت سلیمان علیہ السلام نو پرندیاں دی بولی دا علم اللہ نے عطا فرمایا سے خودوں دی بولی دیگر جانوراں دی بولیاں پرندیاں دی بولیاں آپ جان دے سن ہن توجہ نہ ذرا جملہ سنو تفسیر روح البیان دے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ نے 7 لاکھ زبانہ دا علم عطا فرمایا سے اونچا بولو سبحان اللہ اور اونچا بولیے سبحان اللہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا آدم علیہ السلام کو ہم نے کل اسماء کا علم عطا کر دیا ہے اللہ فرماتا ہے پہلے سے بارے میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا آدم علیہ السلام نو کل اسماء دا علم اللہ نے عطا فرمایا ہے تے بولیاں کنیاں سکھائیاں بولو زبانہ کنیاں سکھائیاں 7 لاکھ زبانہ تے آدم علیہ السلام کون نے جنہ معراج دی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پچھے نماز پڑھی آدم علیہ السلام نے ابو البشر بولو آدم علیہ السلام کون نے ابو البشر جیڑا ابو البشر ہے انہوں 7 لاکھ زبانہ ہو دیا ہونا تے جیڑا سید البشر ہے جیڑا سید البشر ہے پھر انہوں نے کنیاں ہوں دیاں ہوں گیا کنیاں ہوں دیاں ہوں گیا یہ انج نہیں سمجھ ہونی یہ میں اس طرح کر کے سمجھا دینا قرآن پاک رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ فرمایا جس قوم والا سا رسول نو رسول بنا کے کلے آئے اس قوم دی بولی دا علم بھی عطا کر کے کلے آئے آدم علیہ السلام جدر آئے نے اس قوم دی بولی دا علم انہاں نو عطا کیتا ہے نوح علیہ السلام جدر آئے نے اس قوم دی بولی دا علم عطا کیتا ہے حضرت ادریس علیہ السلام جدر آئے نے اس قوم دی بولی دا علم عطا کیتا ہے جناب یعقوب علیہ السلام جس قوم والا آئے نے صالح علیہ السلام جس قوم والا آئے نے زکریا علیہ السلام جس قوم والا آئے نے یحییٰ علیہ السلام جس قوم والا آئے نے ہارون علیہ السلام جس قوم والا آئے نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جس قوم والا رسول بن کے آئے نے اس قوم دی بولی دا علم عطا کیتا ہے جناب عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ علیہ السلام جدر آئے نے نبی بن کے رسول بن کے پیغمبر بن کے وہ اپنوں انہاں کو اس قوم دی بولی دا علم عطا کر کے کلے آئے سارے نبی ساریاں وال نہیں آئے ہر نبی کسے خاص قوم والا آیا ہے خاص قبیلے والا آیا ہے خاص خطے والا آیا ہے خاص قبیلے والا آیا ہے پر واری میرے تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ویلے آئی ہے رب العالمین نے فرمایا اے مازاگ دے کاجل والیا ودہا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا حامیم دیاں کنڈلاں والیا علم نشرہ دے سینے والیا ید اللہ والے گورے گورے اتھاں والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی خاص
قوم والا ہے، ہر رسول خاص قبیلے والا ہے، ہر پیغمبر خاص خطے والا ہے. ہن واری تیری آ گئی ہے، واری تیری آ گئی ہے، واری تیری آ گئی ہے. تو خاص قبیلے وال نہیں آیا، خاص قوم وال نہیں آیا. سونیا آپ اپنی زبان وچوں آپ اعلان کر، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. قرآن سن کے کوئی قرآن سن کے کوئی سواد ہوندہ جی؟ سنو اللہ دا قرآن میں دوبارہ پڑھ دینا. فرمایا سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان وچوں اعلان کر، قل سونیا تو اعلان کر. یا اللہ کیڑی گل دا فرمایا؟ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. قرآن پاک دا دوسرا مقام رب العالمین نے فرمایا، وہ بھی مقام اسے گل نو واضح کردہ. فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. قرآن پاک دا تیسرا مقام ہے، وہ بھی ایسے گل نو واضح کردہ ہے، ایسے مسئلے نو واضح کردہ ہے. فرمایا سونیا تیری شان ہے وے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. سونیا تو سارے کائنات واسطے، کل عالمین واسطے، کافۃ للناس بشیر و نذیرہ. تو بشیر بھی بن کے آیا ہے، نذیر بھی بن کے آیا ہے، نذیر بھی بن کے آیا ہے، بشیر بھی بن کے آیا ہے، ڈر سنان والا بھی بن کے آیا ہے، خوشخبریاں دین والا بھی بن کے آیا ہے. ایک قبیلے نو نہیں بلکہ ساری خدائی واسطے. اچھی کہہ دیو، ایک قبیلے نو نہیں ساری خدائی واسطے، ایک خطے نو نہیں بلکہ ساری خدائی واسطے. سونیا تو رحمت للعالمین بن کے آیا ہے، ایک واسطے نہیں. جننے جہان میں پیدا کیتے نے ہر جہان واسطے میں تینوں رحمت بنا کے بھیجنا وا بیا. اللہ بابا سے بلند بولا کریں، بابا سے بلند. تھوڑے نعرے تو میرے کا فوت ہو گئے نا. اسلام بڑی گڑا صاحب ہوں نعرے بڑی کی پاس جانا تو نہیں بہرے ہوں قیامت تو بعد لائے ہو. جیڑا نبی جیڑی قوم وال نبی بن کے آیا ہے اس قوم دی بولی دا علم اللہ نے عطا کیتا ہے. جیڑا رسول جیڑے قبیلے والا آیا ہے اس قبیلے دا علم عطا کیتا ہے. جناب یوسف علیہ السلام نو رب نے 72 بولیاں دا علم عطا فرمایا ہے. میری سرکار نو رب نے ساری کائنات دیاں بولیاں دا علم عطا فرما دیتا ہے. اسے واسطے اونٹ آیا ہے سرکار او دی بھی جان دینے. حدیثاں تو انہوں کے میں سناندہ رہنا ہے. چڑیا آئی ہے سونے ایک غلام توڑے نے میرے اتھو بچے چوک لے نے میں ممتا تڑپ دیئے پئی. سونے نگاہ کرم فرماؤ انہوں آکھو تھے ہی رکھ دے. فرمایا میرے غلام انہوں تڑپا نہ آئے تھے ہی رکھ دے. ہائے ہائے سرکار او دیاں بھی جان دینے
جڑا جنگل دے اندر تڑپن والا ہے او دی بولی بھی جان دے نے، جڑا مدینے شہر اندر جا کے روزہ انور تے تڑپن والا ہے میری سرکار او دی بولی بھی جان دے نے۔ پاویں انگلش بول کے تڑپے سرکار انگلش بھی جان دے نے، پاویں پنجابی بول کے تڑپے سرکار او دی بھی جان دے نے، پاویں اردو بول کے تڑپدا ہوئے میرے آقا او دی بھی جان دے نے، جڑا فارسی بول کے تڑپدا ہے او دی بھی جان دے نے، جڑا ہندی زبان بولدا ہے نالے تڑپدا ہے محبوب دی بارگاہ وچ پاویں ایتھے تڑپدا ہے او دی بولی بھی جان دے نے، جڑا ڈچ زبان بولدا ہے او دی بولی بھی جان دے نے، جڑا پشتو بول دا ہے او دی بولی بھی جان دے نے، جے کو پتھر ہے او دی صدا بھی جان دے نے، دل تڑک دا ہے پیا اے دیاں بولیاں بھی جان دے نے، ادھر نبضاں چل دیاں نے مصطفیٰ اے بھی چلنا جان دے نے۔ گو آئی گو آ گئی، ایک بندہ آیا انہیں اپنے سلوکے وچوں اے بغل وچوں اس نے گو کڈی سٹی سرکار اگے جے ایک کلمہ پڑھ لے تے نال میں بھی پڑھ لواں گا۔ ان گو کیڑی بولی وچ کلمہ پڑھے گی؟ کیوں جی شیخ صاحب تو انہوں پتا ہونا گو کیڑی بولی وچ کلمہ پڑھ دی؟ وہ بھائی انہیں اپنی بولی جی پڑھنا نا، گو جڑی ہے انہیں اپنی بولی میں کلمہ پڑھنا ہے۔ میری سرکار نے فرمایا گو دس میں کون ہائے ہائے اے گو دس میں کون گو بولی لبیکا وسعدیکا یا رسول اللہ، سونیا تساں پوچھیا ہے میری جان قربان مدینے دیا تاجدارا۔ ہائے ہائے انہیں کلمہ پڑھیا محبوب تو قربان ہو رہی ہے، تے گو جے قربان ہوندی ہے اون قربان ہوندا ہے، سارا جگ قربان ہوندا ہے، تے اسی بھی اس طرح اعلان کر لئی آج کہ سونیاں ساڑیاں جانا بھی آزر نے، کدی ویلا آوے پیچھا نہیں ہٹاں گے، ساڑیاں جانا بھی آزر نے، جی اسی بھی کہہ دئیے سونیاں تیرے تو جان نثار، تیرے تو مال نثار، تے سودا وارے والا ہے، جی اسی کہہ دئیے رسول اللہ تو صدقے جان میری، رسول اللہ تو صدقے جان میری، رسول اللہ تو صدقے جان میری، اے فانی زندگی قربان میری، پڑھ لو مل کے ذرا، اے فانی زندگی قربان، جیڑا روزے تے جا کے تڑپے بولی پاویں جیڑی بھی بولے زبان جیڑی بھی استعمال کرے قرآن دی نسے کتی دس دیئے میری سرکار جان دے نے۔ بولو سرکار، یوسف علیہ السلام کو اللہ نے 72 زبانوں کا علم دیا، پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کی زبانوں کا علم دے کے رب نے کائنات میں بھیجا ہے، حتیٰ کہ ریت کے ذروں کی بولیاں بھی جانتے ہیں، محبوب درختوں کے پتوں کی بولیاں بھی جانتے ہیں، بولیاں جانتے ہیں۔ بلی، ایک بلی، وہ بندے ایک دا پروگرام بڑھیا، وہ مدینہ شریف رہندا سی، انہیں آکھیا میں ہن پاکستان جانا ہے تے میں بلی نہ بڑی منوس ہے میرے نہ میں نال لے جانا،
بلی نو پتہ لگ گیا بھی انہیں مینوں لے جانا. وہ کتے نہیں گئی, سدھی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے گئی, سدھی سرکار دے روزے تے جا کے کہن لگی مازاق دے کاجل والیا, لوکاں دیاں سن والیا, اچھی بولو, میں مسکین نہیں, غریب نہیں, فقیر نہیں, تیری بارگاہ وچ آئی ہاں, سونیا میرے تے نگاہ کرم کری, مدینہ منورہ چھڈن نو میرا دل, مدینہ شریف چھڈن نو میرا دل, مدینہ شریف چھڈن نو میرا دل, سونیا نگاہ کرم کری, میں نہیں او دے نال جانا. سرکار رات اس بندے دی خواب اندر تشریف لے آئے, فرمایا مدینے رہنا ہی تے رہو, جے واپس جانا ہی تے چلا جا, پر میری بلی پیاری آ, انہوں نال نہ لے کے جاویں. تے بلی اپنی بولی وچ آندی ہے, سونیا جنوں زلف دی زنجیر پائیے, جنوں زلف دی زنجیر پائیے, تے سونیا انہوں گل نہ للائیے, آقا انہوں گل نہ للائیے. اے مازاق دے کاجل والیا, میں مدینہ نہیں چھڑنا, انہوں منع کر دے ہو, میں ایتھے ہی رہنا, منوں نال نہ لے کے جاوے. جیڑا نبی بلی دی بولی سمجھ کے اس تے کرم کر دائے, پامیں کو ایتھے پڑے, پامیں اوتھے پڑے, پامیں جنگل وچ جا کے پڑے, پامیں لوکاں چ بہ کے پڑے, پامیں تنہائی وچ پڑے, سرکار او دا پڑھنا بھی جان دے نے, کنی وڑی پڑے آئے, کتھے بہ کے پڑے آئے, کیڑی ارادے نال پڑے آئے, کیڑی نیت نال پڑے آئے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا پڑھنا بھی جان دے نے. یوسف علیہ السلام نو اللہ نے 72 بولیاں دا علم عطا کیتا. بادشاہ کہن لگا, اے یوسف میں تیرے واسطے تخت سجا دیتا ہے, تیرے واسطے میں تخت سجا دیتا ہے. ان میں جا رہا ہوں عزیز مصر نو, میں آج مزول کرنا ہوں پیا. ان بادشاہی تیری ہے, شہنشاہی تیری. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا یا رسول, یا رسول. پھر ہوا کیا, جب متمکن ہوئے تو اللہ نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا. جب تخت پہ بیٹھے اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ, اسی طرح مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. بلکہ ایک پوائنٹ رہ گیا ہے, اجازت ہو تو میں وہ ایک پوائنٹ رہ گیا ہے. وہ بادشاہ کہنے لگا میں تے ہن چلا, پر مینوں ایک گل تے دس یوسف, اے جڑا میں خواب ویکھیا سی تے توں دسی تعبیر, وہ جڑا تو خوشحالی والی گل دسی سی او کیویں پوری ہوئے گی. ہن وہ پچھلے جمعے یاد جے نا, میں خوشحالی والی دسیا سی, اور تانوں ہن یاد بھی ہے کہ کوئی نہیں. آپ نے تعبیر دسی سی بادشاہ دے خواب دی. وہ موٹیاں گاواں 7, انہوں نے پتلیاں گاواں کھا رہی ہیں, کمزور گاواں کھا رہی ہیں, اور 7 خشک سٹے ویکھے تے 7 سبز ویکھے. یاد جے کہ نہیں؟ چلو جی نہیں یاد ہے, اللہ ہی حافظ ہے. یاد ہے, چلو یاد ہے. انہیں آکھیا وہ تعبیر کے میں پوری ہوئے گی. اللہ دا قرآن فرماتا ہے, جناب یوسف علیہ السلام نے آکھیا اے بادشاہ اگر وہ تعبیراں پوریاں کرانا چاہنا ہے, حضرت یوسف علیہ السلام آدھے نے کالا جعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم.
حضرت یوسف علیہ السلام فرمان لگے اے بادشاہ تعبیرہ پوریاں کرانا چاہنا ہے پھر جلدی کر دیر نہ کر زمین دے جننے خزانے نے وہ میرے سپرد کر دے کیونکہ میں حفاظت کرنا بھی جاننا ماں تے خزانے آنو بھی جاننا انی حفیظ علیم نالے میں علم خزانے آدھا تے نالے میں حفاظت بھی کر سکنا گل سمجھ آگئی جے نا انہیں سارے خزانے سپرد کیتے آپ نو تخت تے بٹھایا شاہی تخت تے عزیز مصر نو کیتا مزول بادشاہ آپ گھر ٹر گیا چھٹی تے یوسف علیہ السلام زلیخہ دی عمر سی زیادہ عمر سی یوسف علیہ السلام دی عمر تھوڑی سی لوگ ایتھے بھی روڑا پاندے یوسف علیہ السلام دی تے زلیخہ دی شادی کوئی نہیں سی ہوئی خاص طور تے مولوی مدودی ایک انہیں بڑا روڑا پایا شادی نہیں ہوئی لیکن تفسیران دے حوالے میں پیش کر دیں تے پڑھ تسی آپ لے آج تفسیر جلالین ایک میں وہ تفسیران لگا دسن جنہ دے وچ لکھیا کہ شادی ہوئی ٹھیک ہے تفسیر جلالین ایک تفسیر معالم التنزیل امام بغوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر خازن امام علاء الدین خازن رحمت اللہ علیہ تفسیر ساوی علی الجلالین حضرت امام ساوی مالکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تفسیرہ المانی امام سید محمود علوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ تفسیرہ البیان حضرت امام علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور کشف المحجوب حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس کے اندر بھی لکھے اس کے اندر بھی لکھے آگے سنیے تفسیر بیان القرآن علماء دیوبند بڑا معتبر امام علامہ اشرف علی تھانوی انہیں بھی لکھے ہیں اگے تفسیر عثمانی حاشیہ عثمانی جنہوں تفسیر شبیر عثمانی آندے نے اس کے اندر بھی لکھے ہیں یہ بھی علماء دیوبند وچ معتبر ہستی نے اگے قصص المحسنین ایک غیر مقلد ایک مولانا ہوئے نے عبد الستار انہوں بھی لکھے ہیں اشعار دے اندر انہوں بھی لکھے ہیں اور تفسیر محمدی پنجابی دی میرے کتب خانے جو موجود ہے 7-8 جلد وچ اے غیر مقلد لوگاں دے امام ہوئے نے حافظ محمد لکھوں کی والے پنجابی وہی تفسیر اشعار اندر انہیں بھی لکھے ہیں اینیاں تفسیرہ اپنے بگانیاں دیاں اس کے اندر لکھے ہے کہ یوسف علیہ السلام دی شادی حضرت زلیخہ نال ہوئی ہن سوال ہے کہ یہ جڑا عزیز مصر سی کیا وہ دی اولاد ہوئی جواب اس کا یہ ہے کہ اولاد نہیں ہوئی اس کر کے نکاح ہوا زلیخہ سے لیکن اولاد نہیں ہوئی کیا وجہ کیا ہے اللہ نے زلیخہ کو یوسف علیہ السلام کے لیے سنبھال کے رکھا تھا اب وہ جو عزیز مصر تھا وہ شادی کے باوجود حضرت زلیخہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم اطہر کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکا اور جب یوسف علیہ السلام کی شادی ہوئی تو آپ نے اس حال میں پایا کہ ان کی شادی لگتا ہے ہوئی نہیں ہے وہ حالت بکر میں تھی یعنی باکرہ تھی وہ سیبہ نہیں تھی شادی شدہ نہیں تھی بغیر شادی کے تھی اب ایک بات توجہ سے سنیے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی چونکہ عمر کم تھی بی بی زلیخہ کی عمر زیادہ تھی 2 بیٹے بھی اللہ نے یوسف علیہ السلام کو زلیخہ سے عطا فرمائے 2 بیٹے تو بی بی زلیخہ نا ایک دن کہنے لگی کہ اللہ چاہے تفسیر البیان میں ہے اللہ چاہے تو نیکی کی وجہ سے غلاموں کو تخت پہ بٹھا دے
اور کس سال وچ انہیں آکھیا جدوں بالکل زلیخا ضعیف سی، حالت زو وی سی، تے یوسف علیہ السلام دی بارگاہ وچ آئی تے آ کے یوسف علیہ السلام دے سامنے اے جملے بولے نا، جدوں جملے بولے تے یوسف علیہ السلام نو جملیاں دا مزہ آیا. آپ نے فرمایا اے کوئی بڑھڑی مائی ہے، دسن لگا بھی شادی کیویں ہوئی، بڑھڑی مائی ہے. تے اپنے خادم نو آکھیا کہ دی خدمت کر دی انہوں مل لیں ذرا. وہ خادم جدوں کول آیا تے انہیں آکھیا بی بی کی چاہنی ہے؟ انہیں آکھیا میں تیرے کو کچھ نہیں چاہندی، میں جو چاہنی ہاں اپنے یوسف کو چاہنی ہاں جنہوں میں خواباں وچ ویکھیا سی، جدے واسطے میں خلوت تلاش کی تھی 7 کمریاں وچ. میں اس نو چاہنی ہاں. وہ اندر گئے، آپ اللہ دا ذکر کرتے سن پہ مشغول سن. جس ویلے نوکر نو جا کے آپ نو یاد آیا وہ بڑھڑی مائی دا، تے آپ نے نوکر نو فرمایا ہاں بھائی وہ پوری کر دیتی یا جو خواہش ہے سی بی بی دی؟ اس نے کہا نہیں جناب وہ تے آپ نو ملنا چاہتی. یوسف علیہ السلام نے فرمایا مینوں ملنا چاہتی تے اس نو بلا ذرا. محل وچ آئی، شاعر آندا ہے پیا یوسف علیہ السلام فرمان لگے کون کوئی تو کتھوں آئی، اے بی بی کون کوئی تو کتھوں آئی، تے حاجت تد کداں آئی، کیا بڑھی کی دکھ نے تیرے، کیا بڑھی اے بڑھیے دس تیرے دکھ کی نے، کیا بڑھی کی دکھ نے تیرے، تیرے سر کی سختی آئی، گل سنی بے ہوش ہوئی، تے تداں زلیخا تاں آئی، ہوش پئی پھر آ کے پکارے کہ یوسف بھولنا جائیں. پہلا بے ہوش ہوئی، جدوں ہوش آئی کہن لگی کی آندی ہے ہوش پئی پھر او کی پکارے یوسف بھولنا جائیں. آپ نے فرمایا بی بی دس تیریاں کیڑیاں خواہشات نے؟ انہیں آکھیا یوسف میریاں 3 خواہشاں نے. پہلی خواہش میری یہ وے میں اندھی ہو گئی ہاں، عمر لنگ گئی ہے، عمر ٹل گئی ہے، میریاں اکھاں دی بینائی ختم ہو گئی، میری بصارت ختم ہو گئی ہے، تے دجا میں بڑھڑی ہو گئی ہاں. 2 میریاں اے پہلیاں خواہشاں نے. پہلی یہ وے میریاں اکھاں میرا اللہ دعا کرنا یوسف اللہ واپس لٹا دے، تے دجی میری جوانی واپس آ جائے. آئے ہائے ہائے، میں ویکھنا میرا یوسف کس طرح دا تخت پہ پیا سجدہ ہے، میں ویکھنا یوسف کنا سونا تختاں تے پیا لگدا ہے، اے میں ویکھنا چاہنی ہاں. اور دوجا اے ویکھنا چاہنی ہاں میری جوانی ٹلی ہوئی سی، ہن میں جوان ہونا چاہنی